بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دو تین بڑی امپورٹنٹ خبریں۔ عمران خان کی اٹک جیل میں اپنے وکیلوں پر چڑھائی اور ان کی صحت۔ دوسری بڑی خبر پیپلز پارٹی کا اعلان جنگ۔ اور تیسری بڑی خبر وہ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، نواز شریف کی واپسی کا ٹائم فریم اور ساتھ ہی ساتھ پھر کیا وہ گرفتاری دیں گے، طریقہ کار کیا ہوگا۔ ان ایشوز کے اوپر آپ سے نیوز ٹو یو میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو عمران خان کے ساتھ لیگل ٹیم کل ملنے گئی تو تین بندوں کے نام شعیب شاہین، نعیم پنجوتھا اور ایک عمیر نیازی، ان کے نام جو ہیں وہ بھیجے گئے جیل سپرڈنٹ کے پاس۔ تو انہوں نے وہ تینوں کے تینوں نام جو ہیں وہ آگے عمران خان کو فارورڈ کر دیے اور کہا کہ عمران خان ان میں سے جس سے چاہیں وہ ملاقات کر لیں۔ تو وہ خان صاحب نے تینوں کو بلانے کی بجائے صرف عمیر نیازی کو بلایا، نہ نعیم پنجوتھا کو بلایا اور نہ ہی شعیب شاہین کو، جو کہ آج کل ان کا دفاع کر رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر۔ ظاہر ہے وہ ملزم ہے اور جو قیدی ہوتا ہے اس کو لسٹ ہے کو ظاہر ہے وہ وی آئی پی شخصیت ہے۔ عمران خان صاحب بے شک جیل میں ہیں، لیکن صاحب کو وزیر اعظم ہے اس قوم کے، وہ یوتھ ہے اس کی ایک بڑی تعداد کے وہ ہیرو سمجھے جاتے ہیں یا نہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ یوتھیت اور ہمارے انصافی بھائی جو ہے وہ ان کو ہیرو تو سمجھتے ہیں۔ تو خان صاحب نے جو ہے وہ کاٹا مار دیا شعیب شاہین کے نام کے اوپر، نعیم پنجوتھا کے نام کے اوپر، اور صرف عمیر نیازی کو بلایا اور عمیر نیازی کو بلا کر ان کو وہ سنائی ہیں آپ یقین مانیں، واقفان حال کہتے ہیں کہ خان صاحب کا جو ہے وہ بولتے بولتے رنگ لال سرخ ہو گیا، اتنے غصے سے وہ بول رہے تھے۔ اور باقاعدہ ادھر وہ جیل سپرڈنٹ دوڑا آیا، وہ پولیس والے نے بلا لیا ان کو، وہ جو میرے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہا سر جی خان صاحب بڑا اونچا بول رہے ہیں، تو یہ تو آئیں ذرا دیکھیں صحیح، کوئی مسئلہ ہوگا یہاں پہ، کوئی لڑائی نہ ہوگی، اندر ہاتھا پائی نہ ہوگی اپنے وکیل کے ساتھ، کوئی اس کے اوپر ہی نہ کوئی چڑھائی کر دی ہو۔ تو وہ جیل سپرڈنٹ دوڑا آیا تو وہ دیکھا تو خان صاحب کلاس لے رہے تھے اپنے، تو انہوں نے کہا نہیں جی کوئی بات نہیں ہے، ہماری پارٹی کی بات ہے، آپ جائیں۔ تو وہ پھر ان کی سانس میں سانس آئی تو وہ چلے گئے واپس۔ تو خان صاحب نے ان سے یہ کہا کہ جناب بھاری فیسیں بھی آپ لے رہے ہیں، مال پانی جو ہمارے پاس جمع تھا وہ سارا ہم نے آپ لوگوں پہ لگا رہے ہیں، ایک وکیلوں کی لمبی چوڑی ٹیم ہے، انصاف لائرز ونگ ہے، کدھر وہ انصاف لائرز ونگ؟ 2 ہفتے ہونے والے میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے تم نے ابھی تک باہر نہیں نکالا، میری ضمانت نہیں کرا سکے تم لوگ، اور یہاں پہ مجھے سہولتیں نہیں لے کر دے سکے، میں کچھ یہ دیکھیں کتنا کمرہ تنگ ہے، نہ میں سو سکتا ہوں سیدھے طریقے سے، نہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں، جگہ اتنی سی ہے، واش روم گندا ہے، ساتھ ہی واش روم ہے، بلب لگے ہوئے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، پنکھا جو ہے وہ کبھی چلتا کبھی نہیں چلتا، یعنی کہ وہ سارا کچھ انہوں نے، اور کہا کہ تم لوگ کچھ نہیں کر رہے۔ شیو بڑی ہوئی تھی خان صاحب کی، صحت بھی ان کی ڈاؤن لگ رہی تھی، سنا ہے کو 8-9 کلو وزن بھی ان کا جو ہے وہ کم ہوا ہے، تو وہ بھی ڈاؤن لگ رہی تھی، لیکن وہ سنتے رہے۔ اب عمیر نیازی کیا بولے، وہ سر ہم نے یہاں پہ اپیل کی ہے، فلاں پہ، انہوں نے کیا اپیل کی ہے، سپریم کورٹ سے جائیں، فلاں بندے سے رابطہ کریں، عطا بدیال سے رابطہ کریں۔ پھر ظاہر وہ صحابہ والا بھی چکر آ گیا، انہوں نے بولا جو جن سے پہلے رابطے ہوتے تھے ان سے رابطہ کریں، ان کو بولیں مجھے نکلائیں یہاں سے، مجھے یہاں سے نکالیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ میرے پہ نہ کوئی کیس ثابت ہوا ہے، نہ میرے الزامات ہے، الزامات کے تحت آپ نے اندر ڈال دیا، میری ضمانت بھی نہیں ہو رہی، کون سا ایسا کیس ہے جس میں میری ضمانت نہیں ہو سکتی؟ وہ اچھی خاصی انہوں نے ان کی وہ کلاس لی، کیونکہ وہ تنگ آ گئے ہیں جیل میں، اب وہ چودہ طبق ان کے روشن ہو گئے ہیں، تو وہ اس وجہ سے وہ کافی اس اپنے وکیل پہ برمی کا اظہار کیا۔ پھر انہوں نے کہا یہ کون سی لیڈرشپ ہے، یعنی کہ میں ہوں تو پارٹی ہے، کوئی بندہ اپنی باہر نکال سکے، کدھر ہے شاہ محمود قریشی، کدھر ہے باقی لوگ؟ تو انہوں نے کہا جی وہ بھی چھپے ہوئے ہیں، شاہ صاحب کے کہنے پہ کون باہر آتا ہے، کوئی نہیں آیا۔ تو اس سے بھی بڑا پریشان ہوئے خان صاحب کہ یار دیکھو کوئی بندہ میرے لیے باہر نہیں نکل رہا، اور لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، ہزاروں لوگ آتے تھے، اب نہیں آتے، 9 مئی کے بعد کون آئے گا؟ تو یہ کافی کلاس ان کی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو دوسری بات جو پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے تو جناب اعلان جنگ کر دیا باقاعدہ، انہوں نے کہا کہ الیکشن کرائیں 90 دن کے اندر، کوئی ہم یہ نہیں مانیں گے ڈی لیمیٹیشن حلقہ بندیاں، اور حلقہ بندیوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اگر حلقہ بندیاں کرنی تو 90 دن کے اندر مکمل کریں۔ رضا ربانی اور شہری وہ کیا نام ہے شازیہ مری، فیصل کریم کنڈی، ان لوگوں کے باقاعدہ بیانات سامنے آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی پارٹی میں معاملہ لے کے جا رہے ہیں،
ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں. تو یہ تو انہوں نے کہا کہ کسی صورت میں ہم قبول کریں گے کہ 90 دن سے آپ آگے آئیں, کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے, آرٹیکل 224 کی وائلیشن ہے. اور اظہر بانی بڑے قانونی اور آئینی آدمی ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ تو 224 کی وائلیشن ہے, آپ کس طرح اس انتخابات کو جو ہے وہ آگے لے جا سکتے ہیں. تو انہوں نے ان کو اچھی خاصی جو ہے وہ سنا دی, وہ ہمارے جو الیکشن کمیشن ہے ان کو سنائی انہوں نے کہ جناب یہ کس طرح آپ کر سکتے ہیں, وائلیشن ہے. اگر آپ اس کو آگے لے کر چلے جائیں گے تو پہلے بھی قانون کا اور آئین کا جو ہے وہ 14 مئی کو انہوں نے پنجاب میں انتخابات کرانے کا آرڈر دیا تھا, اس کو وائلیٹ کیا گیا. اور اظہر بانی نے یہاں تک کہا کہ پچھلے 4 سال سے آئین وائلیشن ہو رہی ہے اور اس سے فیڈریشن کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں. اور فیصل کریم کنڈی نے بھی کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بلا لیا, ہم اس میں ڈسکس کریں گے, ہم تو چاہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. پیپلز پارٹی بالکل تیار ہے ان انتخابات کے لیے. اچھا, یہ آوازیں مسلم لیگ نون سے بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. خود مسلم لیگ نون سے بعض لوگ, خرم دستگیر نے رات ایک ٹی وی پروگرام میں بولا کہ انتخابات جو ہے وہ 90 دن میں ہونے چاہیے, جبکہ ان کے جو مرکزی قائدین ہیں خواجہ آصف رانا ثناء اللہ, وزیر اعظم شہباز شریف, وہ خود سابق وزیر اعظم شہباز شریف وہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ انتخابات 1-2 ماہ آگے جا سکتے ہیں. اور راجہ ریاض نے سارا کٹا کھولا ہوا نا, انہوں نے کہا تھا کہ فروری میں انتخابات ہوں گے. تو اب فروری وہ اب یہ ظاہر ہے جب 14 دسمبر کو حلقہ بندیاں حتمی فہرست شائع ہونی ہے تو نومبر میں تو پھر الیکشن 90 دن میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے, وہ تو پھر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ پھر اسی وقت ہی ہوں گے. تو اس وجہ سے سارا اب یہ سیاسی جماعتیں اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ سیاسی جماعتیں ان کا اس کے اوپر اب ریزرویشنز آنا شروع ہو گئے ہیں. تو نگرانوں کا تو کام ہی انتخابات کروانا ہوتا ہے, الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے. لیکن اب جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے, پیپلز پارٹی ظاہر ایک بڑی جماعت ہے, بڑی سیاسی جماعت ہے, اس کے اوپر گویا کہ ابھی تک آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے کوئی بیان نہیں دیا. لیکن یہ ان کے جو نیچے لوگ ہیں اگر وہ بیانات یہ دے رہے ہیں تو ظاہر ہے اپنی قیادت کی منظوری کے ساتھ دے رہے ہیں. تو وہ یہ ان کا یہ موقف ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ 90 دن کے اندر ہونے چاہیے, ادروائز پیپلز پارٹی اس کی مزاحمت کرے گی. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے حلقہ بندیاں کرنی ہے تو شاذیہ مری کا یہ کہنا تھا کہ بھئی حلقہ بندیاں 90 دن میں بھی ہو سکتی ہیں, آپ صوبائی حکومتوں سے درخواست کریں, آپ وفاقی حکومت سے درخواست کریں, وہ آپ کو سٹاف دے, لوگ دے دے, تو آپ 90 دن میں کر کے آپ کروائیں, کیوں آگے لے کر جا رہے ہیں. بہرحال اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ابھی رولا مزید پڑے گا. تو ابھی ایک تیسری جو انفارمیشن نواز شریف کے حوالے سے, تو نواز شریف کا کہا جا رہا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے, واپس آ کر ان کو ایک مرتبہ جیل جانا ہوگا, اور نواز شریف اس کے اوپر مان بھی گئے ہیں. پھر ان کو ضمانت کے لیے دائر کر درخواست دینی ہوگی, تو پھر وہ ضمانت ان کی جو ہے وہ درخواست سے ضمانت کہا جا رہا ہے کہ وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی, اور اس کے بعد وہ کیسز لڑیں گے اور پارٹی کو. لیکن ستمبر کے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی واپسی کے حوالے سے ہو رہا ہے. وہاں پہ اب شہباز شریف بھی جا رہے ہیں, رانا ثناء اللہ, خواجہ آصف, ایاز صادق, اسعد رفیق, دیگر قائدین کو بھی انہوں نے وہاں پہ لندن میں ہی طلب کیا ہے تاکہ وہ اپنا جو واپسی ہے اس کو حتمی شکل دے سکیں. اب جو اس وقت جو نگران حکومت ہے اس کے بھی پرپرزے وہ دیکھیں گے, کیونکہ کافی نئے چہرے بھی آ گئے ہیں, اور یہ جو نگران کابینہ بنی ہے مجموعی طور پر تو ایک پروفیشنل اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہے. اچھا آج پہلا اجلاس بھی تھا, تو وہاں پہ بھی ٹاسک دیا ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے, ترقی کے لیے, بہتری کے لیے, فلاح کے لیے, سلامتی کے لیے کام کریں اور ترجیحات کا تعین کریں, جتنا عوام کے سے بہتر کر سکتے ہیں اتنا کریں. تو یہ آج ایک تقریر بھی انہوں نے کی ہے نگران وزیر اعظم. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نگران کابینہ چلتی کتنا عرصہ ہے, یہ 90 دن میں واقعی انتخابات ہو جاتے ہیں, یا پھر یہ بھی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومت کی طرح یہ کہ کام جو ہے وہ ہمیں لمبا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس چیز کے اوپر بھی نظر رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ چیزیں جو ہے اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں, نظر رکھنا ہوگی. آپ بھی رکھیں, ہم بھی رکھ رہے ہیں. جو انفارمیشن تھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی, اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.